الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم خياركم لأهلي، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دین کی اہم بات ہر مومن کو نفع دیتی ہے جب مومن اس پر عمل کرنے کی نیت کرے. اس لیے مختصر وقت ہے، میں پہلی بات یہ عرض کروں کہ سننے والی کی نیت پر ہی نتیجہ ہوتا ہے. ہماری ذہنوں میں جو یہ بات ہوتی ہے، بات کہنے والا کوئی بڑا ہو یا بہت بڑا بزرگ ہو تو یہ ہمیں فائدہ نصیحت سے ہو، یہ ہماری سوچ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ بات کہنے والے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو سنا رہے ہیں وہ کلام اللہ ہیں. جہاں سنا رہے ہیں وہ بیت اللہ ہیں، اور جس شہر میں سنا رہے ہیں وہ ام القریٰ ہیں. لیکن جن میں طلب تھی ان کو فائدہ ہوا، ہدایت ملی. طلب نہیں تھی تو رشتہ دار تھے، خونی ریلیشن تھے، تعلقات تھے، لیکن فائدہ نہیں ہوا. اس لیے میں اور آپ نیت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے مضبوط جو رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کے رشتے کو اللہ جل شانہ نے سارے رشتوں سے بہتر رشتہ بتایا. سب سے پہلے جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس انسان کا کیا نام ہے؟ آدم علیہ السلام. ہم سب کے دادا ہیں نا آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کی پسلی سے دادی حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. پھر جنت جو باغ ہے، اللہ کا جو مہمان خانہ ہے، اس میں جانے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اسکن انت وزوجک الجنت. تو تیری بیوی کو لے کر، اے آدم تو تیری بیوی کو لے کر جنت میں جا. تو بیوی جو ہے یہ سکون ہے، زوجہ جو ہے یہ راحت ہے. کیوں راحت ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی پسلی سے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو حوا آدم کا کیا ہوئی؟ جز ہوئی. جیسے ہمارا جسم ہے، ایک کانٹا چھوٹی انگلی میں بھی اگر چبھ جائے نا تو سارا بدن پریشان ہو جاتا ہے. آنکھ روتی ہے، زبان شکایت کرتی ہے، دماغ تدبیر کرتا ہے. اسی طرح بیوی جو ہے یہ شوہر کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کو شوہر کے لیے سکون بنایا. اسکن، سکون حاصل کرو. آپ اور آپ کی بیوی اس جنت کے اندر. اب سکون حاصل کرنے کی بہت ساری چیزیں تھیں. سکون حاصل کرنے کی ساری جنت، سکون حاصل کرنے کی ساری جنت ہے، لیکن ایک چیز سے منع کیا. اچھی چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک پتیلا بھر کے آدمی نے کھیر بنائی. کھیر میں کئی طرح کے ڈرائی فروٹ ڈالے. کالی بھینس کا سفید دودھ، وہ پلاسٹک والی بھینس، امول والی نہیں، کالی بھینس جو چلتی پھرتی ہے اس کا سفید دودھ، اس میں ڈرائی فروٹ، دودھ کا پتیلا پورا بھرا ہوا ہے. لیکن کسی نے بدماشی یہ کی، اس میں نیبو کے 2 قطرے ڈال دیے. دودھ دہی بن گیا. کیا بن گیا؟ دودھ دہی بن گیا. تو جنت ساری کی ساری بہترین ہے. زندگی میں میاں بیوی کئی اچھی چیزیں کر لیتے ہیں، بہت ساری سکون کی، راحت کی، گھر میں فرنیچر
اور ساری چیزیں لے آتے ہیں، لیکن ایک خطا، جیسے جنت میں ایک خطا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، کھانا پینا نہیں وہ دور کی بات، قریب بھی مت جانا تاکہ یہ جرم ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنانے کے بعد میاں بیوی سے یوں کہا اب سکون حاصل ہوگا جنت میں، اسی طرح سے سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے یوں فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی کون، جس کی لوگ تعریف کریں وہ، جس کے جو ہیں اشتہارات چھاپے جائیں وہ، جس کے نام جو اخبارات میں آئے وہ آدمی؟ کہا نہیں، خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے اچھا بھلا بہترین بندہ وہ ہیں، آدمی وہ ہیں جو گھر میں آئے تو گھر میں خوشی بکھر جائے، گھر کے غم خوشی میں بدل جائیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ہم گھر میں گھر کے کسی دکھ سکھ کی بات کر رہے ہوتے، گھر کے حالات کا تذکرہ چل رہا ہوتا، اسی درمیان میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ذرا میرے دوستو معاف کرنا، سلام تو یہی ہے السلام علیکم، الف والا سلام، آج امت نے الف کو حذف کر کے کھا لیا، ہضم کر گئے، پڑھے لکھے طبقے بھی الف نہیں بولتے السلام علیکم، یہاں تک کہ نماز کے اختتام پر جو سلام ہے نا اس میں سے بھی الف بعض مرتبہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو جب نبی آ رہے ہیں ہم نیت کریں انشاءاللہ آج سے پورا سلام کریں گے انشاءاللہ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور جب تشریف لاتے اور آپ کی آواز آتی نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو گھر کے اندر خوشی پھیل جاتی، غم بھاگ جاتے۔ یہاں ایک طریقہ یاد آیا بتا دوں، ہم بہت سی مرتبہ غلطی کر بیٹھتے، کسی نے دعوت کی، کھانا کھایا، پھر کہتے کچھ میٹھا بھی ہو جائے، کچھ ڈرنکس بھی ہو جائے، کچھ جو کولڈ ڈرنکس ہو جائے، ٹھنڈا آئس کریم ہو جائے۔ قرآن مجید نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بابت میں یہ حکم دے کر امت کو بھی سمجھایا، اذا دعیتم فادخلوا، جب کھانے کے لیے بلایا جائے آ جاؤ، فاذا طعمتم، کھانا کھا لو، فانتشروا، فوراً وہاں سے رخصتی کر لو، اس لیے کہ گھر کی ساری خواتین جو ہماری میزبانی میں مہمانی میں پچھلے 4 گھنٹے سے کچن میں تھی نا، ان کا بھی کوئی حق ہے، انہیں بھی راحت چاہیے۔ جہاں دعوت ہوئی کھانا کھایا فوراً رخصتی اختیار کر لو، وہاں کرسیاں لگا کے اور جو رومال باندھ کے بیٹھ مت جاؤ۔ تو حضور فرماتے خیارکم خیارکم لأہلہ، بھلا آدمی وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، بیوی اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، سہم نہ جائے، ڈر نہ جائے، بچے جو ہیں یہاں وہاں بھاگ نہ جائیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَأَنَا خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ پیر ذوالفقار آگے، پیر ذوالفقار کی بات جو آج امت کو حقیقت میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک مرید کی وہاں دعوت ہوئی، کھانا کھا کے جب روانہ ہونے لگے تو مرید سے کہا کہ آپ کے گھر والوں سے کہو پردے کے پیچھے آ جائیں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ تو مرید کی گھر والی جو ہیں وہ پردے کے پیچھے آئیں تو اس نے کہا حضرت آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے دعائیں دی، انہوں نے جو محنت سے کھانا بنایا تھا، جو چولہے کی کچن کی تکلیف گرمی کی برداشت کی تھی اور لحاظ مہمان کا رکھ کے جو کھانا تیار کیا تھا نا، تو وہ ساری تعریف کی اور دعائیں دی، تو وہ عورت رونے لگی، تو پیر صاحب نے، پیر ذوالفقار نے معافی کے الفاظ کہے کہ بیٹا اگر مجھ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا، مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی تو معاف کرنا۔ تو عورت پردے کے پیچھے سے کہتی ہے حضرت آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں اس لیے رو رہی ہوں، آپ کے مرید صاحب کو 30 سال سے میں بہترین سے بہترین قسم کے کھانے بنا کے کھلا رہی ہوں، آج تک ان صاحب سے کبھی دعا کا یا تعریف کا لفظ نہیں نکلا۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔